نیوزروم پاکستان کے ناظرین کے لیے خصوصی پروگرام۔ لندن سے سابق میئر آف ہیکنی جناب فیض اللہ خان صاحب بنے ہیں آج ہمارے مہمان۔ تو جی ناظرین، ہم ان سے جانتے ہیں کہ برطانیہ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کا تاریخی پس منظر کیا ہے، لندن میں کونسلز کی تعداد کتنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر مجھے دعوت دی ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ کہہ سکوں۔ میں مختصراً کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ ایک بات جو آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے نوٹ کرنے کی ہے کہ برطانیہ کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، فارمل کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہاں جمہوری اقدار قائم رکھے ہوئے ہیں اور وہ گریجولی آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوئے آج اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں۔ اور یہ صدیوں پرانا جو ان کا طریقہ کار تھا، شاہی خاندان کے واسطے سے رابطے تھے، لوگ اس کے نمائندے کی حیثیت سے حکومت کرتے تھے، اور وہ پہلے شاعر کہلاتے تھے، پھر کاؤنٹیز ہوئیں، پھر ریجن ہوئے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہاں کے تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور اب اس موجودہ صورتحال کے اندر یہ ہے کہ 6 ریجن ہیں پورے برطانیہ کے، جسے آپ چاہیں تو پروونسز، اپنی سمجھنے کے لیے پروونسز، صوبے کہہ لیں انہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر مختلف انداز سے ایڈمنسٹریٹیو یونٹس ہیں، انتظامی ہیں۔ اور جو دوسری بات آپ نے، اس کا ایک نقشہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ چاہیں تو اس نقشے کو کسی طریقے سے اپنے ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے اس کو محفوظ کر کے اس کو پیسٹ کر دیں تو اچھا ہوگا۔ اور اسی نقشے کے اندر یہ بھی ہے کہ لندن ایک خصوصی چیز ہے ایڈمنسٹریٹیو انتظامی امور کے لحاظ سے، اور اس کو گریٹر لندن کہتے ہیں، اور اس میں ایک سٹی آف لندن ہے جو ایک الگ چیز ہے، اور باقی جو دوسرے گریٹر لندن کے اندر باروز ہیں وہ 32 باروز ہیں۔ سب کے نام لکھنا مشکل ہے اور پڑھنا مشکل ہے، یہ لوگوں کو یاد میں نہیں رہیں گے۔ میں جس بارو میں رہتا ہوں اس کا نام ہیکنی ہے۔ پڑوس کے جو 2 بارو ہیں وہ 3 بارو 4 بارو اگر آپ کہیں، ایزلنگٹن، ہیرنگے اور والتھمسٹو اور ٹاور ہیملیٹ اور سٹی آف لندن، یہ گویا بارو آف ہیکنی جو ہے ان 4 باروں سے گھرا ہوا ہے۔ ٹاور ہیملیٹ کے اندر، والتھمسٹو کے اندر مقامی طور پر دوسری قوموں کے ساتھ پاکستانیوں کی تعداد بہت خاصی ہے، اور ہیرنگے کے اندر بھی تھوڑے سے ہیں، ایزلنگٹن کے اندر کم ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقی اس سے دور ہیں دوسری باروں جو نیو ہیم ہے، ایلفرڈ وغیرہ، اس طرف پاکستانی بہت رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے جواب دیا۔ اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ میئر صادق خان نے 12 کامیابی حاصل کر لی، کیا لوگوں نے ان کے سابقہ دور میں کیے گئے اچھے اقدامات کو سراہا ہے، یا پارٹی کے کونسلر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ جیتے ہیں؟ ایک بار پھر حاضر ہوں میں آپ کے دوسرے سوال کیجیے۔ دوسرے سوال کے جواب کے لیے وہ تو بڑا مختصر جواب ہے۔ یقیناً وہ پچھلے دور کے اندر بہت انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور سب سے جو بہتر کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مقبول رہے، وہ 2 امور کے اوپر ان کو لوگوں نے پسند کیا اور اس کو دوبارہ الیکٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ لندن کے اندر جو ٹریفک کی وجہ سے پولوشن اور فضا خراب رہتی تھی، اس ماحول کو درست کرنے کے لیے انہوں نے ماحول کے اوپر بڑا زور دیا، اور جو دھواں خارج کرنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی
آمد و رفت لندن کے اندر بند کی اور ان پر ٹیکس عائد کیا، اور پھر جو بڑے ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں جو یقیناً مطلب کہ بہت ہی دھواں چھوڑتے ہیں، اور مگر وہ بہت ضروری ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر سامان ادھر سے ادھر جانا، اور جو اسٹورز ہیں وہاں پر پہنچانے کے لیے ان کو انہوں نے رات کے 11 بجے کے بعد پابند کیا ہے کہ وہ آن کے ڈیلیوری کیا کریں، اور تاکہ وہ لندن کا ماحولیاتی نظام جو ہے وہ درست رہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور جو بات انہوں نے یعنی پبلک کے لیے کی وہ یہ کہ سفر کی سہولیات، اس کے نظام کو درست کیا، بسوں کے نظام کو، اور اس کے علاوہ جو انڈر گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ڈائریکٹ لندن کے میئر کا اثر ہے، کرایوں کو نہیں بڑھنے دیا، عام عوام کو سہولت کے لیے، اور اس وجہ سے وہ مقبول رہے اور لوگوں نے انہیں پسند کیا اور پھر دوبارہ ان کو ووٹ کیا۔ یہاں لندن کے میئر کا صادق صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہیں۔ ان کو الیکٹ کرنے کا، ان کو انتخاب کرنے کا یہاں کوئی کونسلرز کی طرف سے، کونسلر بحیثیت شہری کے ایک ووٹ کے حقدار ہوتے ہیں، اور ان کے ووٹ دینے نہ دینے سے صرف ایک ووٹ کا فرق پڑتا ہے، اور وہ عام شہری کی حیثیت سے ووٹ ڈالتے ہیں، اور ان کا انتخاب کونسلر نہیں کرتے بلکہ عام شہری عوام ڈائریکٹ ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے جواب دیا، اور ہمارا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ برطانیہ کے بڑے شہروں میں لندن، برمنگھم، لیڈز، جبکہ برنلے سمیت دیگر کونسلز میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد میئرشپ کے لیے منتخب ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا پاکستانی وہاں کی سیاست میں شروع سے انوالو ہیں اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور الیکٹ کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ جی، آپ کے آخری سوال کا جواب کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے مختصر الفاظ کے اندر آپ کو بیان کر سکوں۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ پاکستانی یوں تو کافی عرصے سے مطلب یہ آباد ہیں اس ملک کے اندر، اور سب سے پہلے لوگ جب آئے تھے آج سے 60-70 سال پہلے تو اس وقت سے مزدوروں کی حیثیت سے یہاں پر انہوں نے اپنا سمجھ لیجئے کہ زندگی کا سفر شروع کیا تھا، اور وہ چونکہ مزدوروں کی اس وقت ضرورت تھی تو وہ ملوں کے اندر اور ادھر ادھر کام کرتے تھے۔ پھر دوسری کھیپ آنا شروع ہوئی پڑھے لکھے لوگوں کی جو زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر جو لوگ شروع میں آئے تھے ان کی دوسری جنریشن کے اندر چونکہ انہوں نے اپنی بیگمات کو بھی یہاں بلا لیا تھا، بیویوں کو بھی، بچے انہوں نے سیٹ اپ کر لیے تھے، مکان خرید لیے تھے، تو یہاں پر ان کے بچے لوکل ایجوکیشن سسٹم کے اندر گئے اور پھر انہوں نے اپنا کیریئر یہاں شروع کیا۔ ان کے اپنے عزائم کچھ لوگ ماں باپ کے انفلوئنس میں تھے، ان کے زیر اثر تھے، جو ان کی ہدایت تھی اس کے مطابق وہ کرتے رہے۔ کچھ لوگ اپنے انٹرپرینور تھے، کچھ لوگ تعلیم میں آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اس برطانیہ کے اندر کس طرح پبلک پرومیننس کہہ لیجیے اسے، انگریزی کا ایک لفظ اور کہوں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو نمایاں کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو اس کا ایک طریقہ کونسلرشپ بھی ہے، اور چونکہ اس وقت تک پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اور لوگ یہ دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، وہ ہمیشہ ہر دفعہ الیکشن میں 4 سال بعد
آتے تھے اور خوش آمد کرتے تھے، ایک ایک دروازے کو پہ جاتے تھے، پبلک کنورسنگ کرتے تھے، تو انہیں بھی شوق ہوا کہ ہماری اہمیت ہے ووٹر کی حیثیت سے، تو اب ہمیں اس حیثیت کے علاوہ دوسری حیثیت بھی اختیار کرنی چاہیے، اور لوکل کونسلرز کے اندر پہلے تو ان کی سچی بات یہ دلچسپی اس لیے نہیں تھی کہ وہ بالکل ایک سماجی قسم کا کام ہوا کرتا تھا، آج سے یوں سمجھ لیجیے کہ 20 سال پہلے تک، اور جو کچھ ان کے اخراجات ہوتے تھے وہ ان کو ملتے تھے، وہ باقاعدہ ان کو اپنی اکاؤنٹنگ رکھنی پڑتی تھی کہ کہاں گئے، کتنے پیسے خرچ ہوئے، کیا رسیدیں، کیونکہ ان کا حساب بڑا سخت تھا اس وقت۔ لیکن 2002 سے کونسلرز کی باقاعدہ ایک طریقے سے انہوں نے مشاہرہ جو ہے وہ انہوں نے مقرر کر دیا، وہ ہر سال بڑھ جاتا ہے، اب پتہ نہیں آج کل میرا خیال ہے کہ اس وقت جب شروع ہوا تھا تو یہ تقریباً 12,000 کے قریب بن جاتے تھے سالانہ، جس کے اندر وہ اپنی تمام تر توجہ جو سماجی کاموں کے اندر بحیثیت کونسلر کے ہوتی تھی وہ کرتے تھے۔ اب وہ بڑھ گیا ہے کچھ تھوڑا سا، اور اس کے اندر اضافہ ہو گیا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس علاقے کے اندر کہاں کس حیثیت سے کونسلر ہیں، یا پھر اور جو اضافی ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں، کیبنٹ ممبر کی کچھ اور ہوتے ہیں، جو مئیر ہوتا ہے اس کے اور ہوتے ہیں، یہ تمام باتیں ہیں، وہ ایک پورا اسکیل ہے اس کا یہاں سے لے کے وہاں تک۔ تو اب چونکہ اس کے اندر یعنی معاشی استحکام بھی اور نمایاں سماجی مقام بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اب ماشاءاللہ، اور وہ برطانوی شہری ہیں، برطانیہ میں پیدا ہوئے، اور پھر وہ آخر کے اندر جو ایم پی بننے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ پہلے آپ کہیں نہ کہیں سے اپنا سماجی سفر اور شروع کریں، اور اس کے بعد پھر آپ سیاسی سفر شروع کریں، اور پھر سیاسی سفر کے اندر آپ ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے یا ہاؤس آف لارڈ کے اندر آپ کسی نمایاں خدمت کی وجہ پہ، تو یہ ایک طریقہ کار ہے یہاں کا، اور باضابطہ ترقی کرنے کے زینے ہیں، ایک دوسرا تیسرا چوتھا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے صاف ستھری زندگی، اور کسی قسم کا کوئی ہیرا پھیری یا کوئی کرپشن اس کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ذرا سی دیر کے اندر وہ چیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر ہمیشہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو منتخب کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، مقامی طور پر اگر وہ کونسلر بننا چاہتے ہیں تو اس کے اندر مقامی پارٹی کی ممبرشپ بھی ان کی ہونی چاہیے، اور پھر جو مقامی پارٹی کے ممبر ہیں وہ ان کا انٹرویو لیں گے، ان کی صلاحیتوں کا ایک طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ جاننے والے ہیں اس کے یہ ضرور ہے کہ وہ ارے بھائی دیکھ لینا ذرا اگر کوئی گنجائش ہے تو، وہ اور یہ کہ ارے بھائی آپ وہاں کیوں نہیں جاتے، یہ کام آپ کے لیے مناسب ہوگا، تو پہنچ گئے، پھر وہ انٹرویو لیتے ہیں، پھر ان کی مناسبت، پھر اس کے بعد وہ کینڈیڈیسی ہوتی ہے، پھر اس علاقے کے اندر کس پولیٹیکل پارٹی کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اگر وہ اس کے ممبر ہیں تو پھر وہ لوگ ان کو منتخب کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے وہ ان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ان کو مزید ترقیاں اور ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ لیکن ہر ذمہ داری کو جو بھی انہیں جس وقت بھی ملے، ان کو اس کی کما حق جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی ورنہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ بھائی کارکردگی اچھی نہیں تھی، نہ عوام منتخب کریں گے، نہ ہمیں ان کو ٹکٹ دینا ہے، جزاک اللہ فی الدارین خیر۔ آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ان تمام سوالات کے ساتھ ان کے جوابات کے لیے لکھا، اور مجھے موقع دیا کہ میں کچھ یہاں کی سماجی سیاسی زندگی کے اوپر آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں،
امید ہے کہ یہ آپ حضرات کے لیے، آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے مفید افزا معلومات ہوں گی، اور اس سے وہاں کے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے طور پر وہ ایک میزان قائم کر سکیں گے وہاں کے لوگوں کی جو سماجی طور پر یا سیاسی طور پر معاشرتی زندگی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں یا بڑھنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ فی الدارین خیرہ، زندگی بخیر رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔